بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہوا کے دوش پر آپ سب کی سماعتوں سے ٹکرانے والی یہ آواز ہے RJ حارث مصطفیٰ کی۔ السلام علیکم پاکستان اور السلام علیکم VIP ریڈیو کے تمام سامعین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، لش پش ہوں گے، فائن شائن ہوں گے، سپر ہوں گے، کول ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی خوبصورت اور حسین سی زندگانی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ شو کالڈ اسپورٹس اینڈ اسٹیٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ RJ حارث مصطفیٰ۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ایوری سنڈے رات 8 بجے۔ اسٹوڈیو میں لگی گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی یہ پیغام دیتی ہیں کہ پاکستان کا معیاری وقت 8:04 ہوا چاہتا ہے۔ آپ سنتے ہیں ہر اتوار کو VIP ریڈیو پر یہ شو جس کا نام ہے اسپورٹس اینڈ اسٹیٹس۔ اس شو کو آپ کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں سر محمد آصف علی بھٹو اور اس شو کو ڈیزائن کرتی ہیں آپ کے لیے محترمہ مس سویرا ریاض۔ جی ہاں سامعین، ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اس سے باخبر رہنے کے لیے آپ کو ہمارا یعنی VIP ریڈیو کا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ نے ٹھیک فریکوینسی کو ٹیون ان کیا ہے۔ VIP ریڈیو ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر اتوار کو VIP ریڈیو پر ہی سیم اسٹیشن، سیم پینل اور سیم ٹائم پر ہوا کرے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کھیلوں کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، PSL کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے، یعنی آپ جان چکے ہوں گے کہ سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں آپ کے فیورٹ اور ہم سب کے پسندیدہ کھیل کرکٹ کی۔ جی میں بات کروں گا PSL کے 36ویں میچ کی جو کراچی میں کھیلا گیا، حیدرآباد کنگز مین ورسز اسلام آباد یونائٹڈ۔ حیدرآباد کنگز مین کی اگر بات کی جائے تو بڑی اچھی پرفارمنسز اس ٹیم کی جانب سے ہماری جب نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، لیکن حیدرآباد کی پوری ٹیم 15.4 اوورز میں 80 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اگر بات کی جائے اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے تو انہوں نے اس ٹارگٹ کو ایزیلی 6.2 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 83 رنز اسکور کیے اور 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ اگر بات کی جائے مین آف دا مومنٹ اور مین آف دا پلیئر کے بارے میں تو رچرڈ گلیسن، جنہوں نے 3 اوورز کیے، 9 رنز دیے، 3 کھلاڑیوں کو چلتا کیا اور 3 کی اکانومی سے شاندار گیند بازی کرنے میں کامیاب رہے اور یہی پلیئر مین آف دا میچ قرار پائے۔ اور اگر ٹاپ پرفارمنس کی بات کی جائے تو اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے محسن ریاض نے 18 گیندوں پر 42 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 6 چوکے اور 2 فلک شگاف چھکے شامل رہے۔ جی ہاں، PSL کے ساتھ ساتھ بات کریں گے IPL کی بھی اور آپ کے ساتھ PSL کا پوائنٹس ٹیبل بھی شیئر کریں گے۔ پوائنٹس ٹیبل کی جانب نگاہ دوڑائیں تو یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سی ٹیم ٹاپ پرفارمرز میں شامل ہیں۔ جی ہاں، اگر IPL کی بات کریں تو گجرات ٹائٹنز ورسز رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ گجرات ٹائٹنز نے مقررہ 20 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 205 رنز اسکور کیے، جبکہ رائل چیلنجرز بنگلورو یعنی RCB کی ٹیم نے اس ہدف کو 18.5 اوورز میں کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ مین آف دا میچ اینڈ مین آف دا مومنٹ پلیئر کی اگر بات کی جائے تو وراٹ کوہلی کو کون بھول سکتا ہے، انڈین ماسٹر کلاس بیٹسمین ہیں۔ جی تو وراٹ کوہلی کی بات کریں تو انہوں نے 44 گیندوں کا سامنا کیا اور 81 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 8 چوکے اور 4 فلک شگاف چھکے شامل رہے۔ اور اگر ان کے اسٹرائک ریٹ کی بات کی جائے تو 184 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی اور انہیں جیسن ہولڈر نے کلین بولڈ کیا۔ جی ہاں، بات کریں گے PSL کے 35 یعنی 35ویں میچ کی جو کہ لاہور میں کھیلا گیا، لاہور قلندر ورسز کراچی کنگز۔ لاہور قلندر کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز اسکور کیے، جبکہ کراچی کنگز نے 18.4 اوورز میں 203 رنز بنائے اور اس ٹارگٹ کو حاصل کیا اور 5 وکٹوں سے اس میچ میں کامیابی حاصل کی۔ اس میچ کے اگر مین آف دا مومنٹ اور مین آف دا میچ کی بات کریں تو کون بھول سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ لوگ ذرا گیس کریں، اس پلیئر کا تعلق بنو سے ہے۔ جی ہاں، ان کا نام ہے خوش دل شاہ۔ 14 گیندوں میں 44 رنز کی شاندار اننگز اور دھواں دھار بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہے، جس میں 2 چوکے اور 5 بلند و بالا چھکے لگانے میں کامیاب رہے۔ اگر ان کے اسٹرائک ریٹ کی بات کی جائے تو 314 کے اسٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی اور خوش دل شاہ مین آف دا پلیئر قرار پائے۔ اگر بات کریں PSL کے 34ویں میچ کی جو کہ
راولپنڈیز वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी शादाब खान के हाथों में है, जबकि रावलपिंडीज की कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। रावलपिंडीज की अगर बात की जाए तो इनके हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। आखिर रावलपिंडीज को कामयाबी हासिल हुई इस मैच में। इस्लामाबाद की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 137 रन बना सकी 20 ओवर्स के इख्तिताम तक, जबकि रावलपिंडीज ने 4 विकेटों के नुकसान पर 140 रन का टारगेट हासिल किया और इस मैच के मैन ऑफ द मोमेंट मोहम्मद रिजवान करार पाए। हालांकि बात करें तो रावलपिंडी के लिए ये रिलीफ ज़रूर मिला कि उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की, लेकिन नॉनदलेस अगर बात की जाए तो रावलपिंडीज की कारकर्दगी कोई खातर खा नहीं देखने में आई और मुसलसल इन कंसेक्यूटिव 5 से 6 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फाइनली ये उस शक्ल को ब्रेक करने में ज़रूर कामयाब हुए और पॉइंट्स टेबल पर 2 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन इनकी पोजीशन मूव नहीं हो सकी पॉइंट्स टेबल पर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर टू रावलपिंडीज। जी, इसके साथ साथ बात करेंगे PSL के 33वें मैच की, जो कि मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला गया। मुल्तान सुल्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 213 रन स्कोर किए, जबकि हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने इस हदफ को बआसानी 19.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 214 रन हासिल कर लिए और 4 विकेटों से इस मैच में कामयाबी समेटी। अगर इस मैच के मैन ऑफ द मोमेंट की बात की जाए तो विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, जिन्होंने 47 गेंदों पर 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 5 चौके और 10 बुलंदोबाला छक्के शामिल रहे। अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 200 अबव स्ट्राइक रेट के साथ ये इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। जी, अब हम मूव ऑन करेंगे पॉइंट्स टेबल की जानिब और आपके साथ PSL का पॉइंट्स टेबल शेयर करेंगे। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर जो बराजमान टीम है उसका नाम है पेशावर ज़ल्मी। पॉइंट्स टेबल पर अगर बराजमान दूसरी टीम की बात करें तो वो है MS यानी मुल्तान सुल्तान्स। पॉइंट्स टेबल पर मौजूद तीसरी टीम देखते हैं, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद की टीम भी क्वालिफाई करने में कामयाब हो चुकी है PSL के नेक्स्ट राउंड्स के लिए। जी हाँ, जो टीम क्वालिफाइंग कर चुकी हैं, जिनके आगे क्यू का टैग है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जी हाँ सामीन, PSL के पॉइंट्स टेबल्स के बाद हम बात करेंगे जो PSL के मोस्ट रन्स गेटर हैं। जी हाँ, तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपके फेवरेट प्लेयर्स क्या इस लिस्ट में आते हैं या नहीं। मेरे तो 2 प्लेयर्स का नाम इस लिस्ट में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि ये सवाल आपके सामने भी रखा जाए कि आप क्या कहते हैं कि आपके मोस्ट फेवरेट रन गेटर्स कौन से हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें इत्ला कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ऑब्वियसली हमारे लिए ब्लड का काम करता है। बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपके साथ रन गेटर शेयर कर देता हूँ। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम श्रीलंकन विकेट कीपर बैट्समैन कोशाल मेंडिस का है, जिन्होंने 52 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। 209 का इनका शानदार स्ट्राइक रेट रहा। इस लिस्ट के अगर दूसरे मोस्ट रन गेटर्स की बात की करें तो वो रहे स्टीवन स्मिथ। जी हाँ, इनको कौन भूल सकता है, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। स्टीवन स्मिथ ने 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली 50 गेंदों का सामना करते हुए और इनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 212 का था। जी सामीन, इस लिस्ट में तीसरा नाम ऐसे प्लेयर का है जो लास्ट ICC T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर यानी टॉप स्कोरर भी रहे। तो कौन भूल सकता है पाकिस्तानी स्टार बैट्समैन साहबजादा फरहान को, जिन्होंने 57 गेंदों पर 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 185 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। जी हाँ, अगर नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो उनका ताल्लुक है मर्दान के इलाके कटलंग से, यानी फ़खर जमान। और फ़खर जमान ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं जो इस लिस्ट में नेक्स्ट पोजीशन पर है। इन्होंने 103 रन स्कोर किए, 51 गेंदों का इन्होंने सामना किया और 201 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। जी सामीन, नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम है पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान का, जिन्होंने 47 गेंदों पर 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 5 चौके और 5 फलक शिगाफ छक्के शामिल रहे। और अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 214 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। नेक्स्ट बात करें तो पाकिस्तानी किंग बैट्समैन बाबर आजम का नंबर आता है, जिन्होंने 52 गेंदों पर 100 रन की शानदार इनिंग्स खेली और इनका स्ट्राइक रेट 192 का रहा। ये तमाम बैटर्स वही हैं जो अब तक सेंचुरीज स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। जी तो नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश बैटर की,
جی ہاں، انگلش بیٹر ہیں جیسن رائے، اور جیسن رائے کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو موسٹ گیٹنگ رن رہے پی ایس ایل میں، جو سب سے زیادہ سکور وہ بنانے میں کامیاب رہے، وہ 51 گیندوں پر 85 رنز کی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے، اور ان کی اگر سٹرائک ریٹ کی بات کی جائے تو 166 کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا۔ نیکسٹ بات کریں گے پاکستانی نوجوان اور ابھرتے ہوئے سٹار کی، جن کا نام ہے یاسر خان۔ یاسر خان نے 40 گیندوں پر 83 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور 180 کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا۔ اسی لسٹ میں ایک اور پاکستانی نوجوان کھلاڑی بھی موجود ہیں، سمیر منہاز۔ 82 رنز انہوں نے سکور کیے، 48 گیندوں کا سامنا کیا اور 170 کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا۔ جی ہاں سامعین، جی میں آپ کو وہ پلیئرز بتا رہا ہوں جو موسٹ رنز گیٹر ہیں اب تک اس پی ایس ایل۔ جی ہم موو کرتے ہیں اس لسٹ میں نیکسٹ نیم کی جانب۔ اگلا نیم ہے طوفانی بلے باز اعظم خان کا، جنہوں نے 34 گیندوں پر 74 رنز کی ایک دھواں دھار اننگز کھیلی اور 217 کا شاندار سٹرائک ریٹ رہا۔ جی سامعین، اب تک کی لسٹ کے جو تمام ہائیسٹ رنز گیٹر تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے کہ آپ کے اس میں فیوریٹ پلیئر ضرور شامل ہوں گے، سو آپ ضرور کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ اوبیسلی آئی مینشن دیٹ کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بلڈ کا کام کرتا ہے۔ سو نیکسٹ جب ہم نیکسٹ بات کریں گے اسپورٹس کے پی ایس ایل سیگمنٹ کی، تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ وہ کھلاڑی پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور ان کھلاڑیوں کے اوپر نگاہ دوہرائیں گے جنہوں نے سب سے زیادہ رنز اسکور کیے ہیں۔ سو دیٹس کالڈ اسپورٹس اینڈ اسٹیٹس۔ کرکٹ کے میدان میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن کھیلوں کے میدان سے ذرا ہٹ کر باقی میدانوں کی جانب بھی نگاہ دوڑائیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بات کریں گے اب ایتھلیٹکس کی اگر بات کی جائے تو نیرج چوپڑا جو ہے وہ ڈائمنڈز لیگ کی تیاری کر رہے ہیں یورپ میں، اور پریکٹس میچز میں جو ان کی تھرو ریکارڈ کی گئی وہ 90 جو ہے وہ ریکارڈز ہوئی ہے ان کی تھرو۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حریفوں کو مات دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ سو نیرج چوپڑا سے ریلیٹڈ یہ نیوز تھی ہمارے پاس، جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹرسٹنگ فیکٹ بنا کر شیئر کیا جائے۔ فٹ بال کے گراؤنڈ سے آپ کے لیے سٹیٹس یہ ہے کہ لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کو کون بھول سکتا ہے، دونوں ہی سٹار پلیئر ہیں اور بہت بڑے نامز۔ یہ ایسے دو بڑے نیمز ہیں جنہوں نے فٹ بال کی دنیا میں اپنے اپنے کیریئر میں تہلکہ مچایا اور اب بھی مچا رہے ہیں۔ حالانکہ ان دو بڑے پلیئرز کا ایک نیو سفر ہے، ایک نیو جرنی ہے، لیکن یہ اپنی اپنی لیگز کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے ریکارڈز کی بارش کر رہے ہیں۔ لیونل میسی امریکہ انٹر میامی کی جانب سے کمال کر رہے ہیں، جبکہ کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب النصر کی جانب سے گولز کی بارش کر رہے ہیں۔ ان دونوں پلیئرز، ان دونوں لیجنڈز کی عمر بھلے ہی بڑھ رہی ہو، لیکن ان کا جادو بالکل بھی کم نہیں ہوا۔ ان کا جوش و جذبہ، ان کی فٹنس اب بھی کلاس شو کر رہی ہے۔ اپنے اپنے کلبز کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ دونوں ہی پلیئرز ریکارڈز بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گولز کر کے اپنے فینس کا دل بھی جیت رہے ہیں۔ اب بات کریں گے ونٹر اولمپکس 2026 کی، جو کہ نیکسٹ ایئر ہونے ہیں۔ جی ہاں، اس بار کھیلوں کی میزبانی اٹلی کرے گا، اور دنیا کے مختلف ایتھلیٹس نے تیاری شروع کر دی ہے۔ دنیا بھر سے مختلف ایتھلیٹس برف پر اپنی مہارت دکھانے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ سو سامعین، امید ہے کہ ہمیں نیکسٹ نئے ریکارڈز بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب بات ہو رہی ہو ایتھلیٹکس کی، تو اگر پاکستانی سٹار ارشد ندیم کا ذکر نہ ہو تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ جی تو ارشد ندیم خود کے اوپر انویسٹ کرتے ہوئے، اپنی فٹنس کو بحال رکھتے ہوئے جیولن تھرو کی تیاری میں دن رات مصروف ہیں، تاکہ وہ اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ کرکٹ سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو سب کی نظریں ارشد ندیم پر جمی ہوئی ہیں کہ اس بار کیسا کھیل پیش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم سب کی نیک تمنائیں، دعائیں اور بیسٹ وشز اس پاکستانی ہیرو کے ساتھ ہیں۔ امید ہے سامعین آپ کو آج کا شو ضرور پسند آیا ہوگا، اور ڈیفرنٹ سٹیٹ سے متعلق، ڈیفرنٹ سپورٹس ایکٹیویٹیز سے متعلق جان کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اسی طرح ہمارے اس شو سپورٹس اینڈ سٹیٹس کو مزید خوشگوار بنائے گا، اور ہر اتوار کو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوا کرے گی اونلی آن VIP ریڈیو۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ خوش رہیے اور بہت زیادہ خیال رکھیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا۔
ہمیشہ خوش رہیے، نہ صرف خوش رہیے بلکہ دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ کوشش کریں کہ آپ کسی کی ہیپینس کی وجہ بنیں، نہ صرف وجہ بنیں بلکہ خود کے اوپر بھی انویسٹ کریں اور خود کو بھی خوش رکھیں۔ اگر اللہ پاک نے چاہا، سانسوں نے اجازت دی اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر اگلی اتوار کو ملیں گے، سیم اسٹیشن سیم پینل پر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہے یہ جوش جنوں، ہے یہ اپنا یقین کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں۔ چلو آگے چلو رہیں پاک زمیں کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں۔ RJ حارث مصطفیٰ is signing off. Take care. Bye bye. اللہ حافظ.